حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب کے کئی گروہ ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ امام کے خاص مددگار اور کمانڈرز ہیں کہ جن کی تعداد 313 ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں سورہ ہود میں خاص افراد کے طور پر کیا گیا ہے۔ جب بھی ظہور کا وقت آئے گا، پروردگار عالم ان لوگوں کو مکے میں مختصر مدت میں ظاہر کرے گا، اور ان کی موجودگی کے بغیر امام مہدی علیہ السلام کا انقلاب شروع نہیں ہوگا۔ امام زمانہ کے ساتھیوں کا دوسرا گروہ کہ جو ان علمبرداروں اور 313 کمانڈرز کے علاوہ ہے، وہ آپ کی مدد کو آتا ہے۔ روایات کے مطابق ان کی تعداد 10,000 سے 12,000 ہوگی۔ جب یہ 10 سے 12,000 افراد جمع ہو جائیں گے تو امام کی تحریک اور انقلاب شروع ہو جائے گا۔ امام کے اصحاب کا تیسرا حلقہ وہ مومنین ہیں کہ جو انقلاب کے آغاز کے بعد امام کے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں گے، اور ان کی تعداد لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جائے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کے خاص اصحاب کون سے ہیں اور وہ کون ہیں اور ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ روایات کے مطابق امام زمانہ کے خاص اصحاب، ان کی جسمانی خصوصیات، ان کا نام، نسب، پیشہ و زبان اور القابات سب کے سب ایک صفحے پر درج ہیں، اور وہ امام زمانہ کے پاس موجود ہے۔ امام جواد علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ قائم کے ساتھ ایک مخر بن تمار ہے کہ جس میں ان کے اصحاب کے نام، ان کی خصوصیات، شہر، القابات سب کے سب لکھے ہوئے ہیں۔ خاص اصحاب کی تعداد 313 بتائی جاتی ہے، جو کہ بدر کے اصحاب اور حضرت طالوت کے اصحاب کی تعداد کے برابر ہے، کہ جب امام قیام کریں گے تو وہ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم ان لوگوں کو دنیا کے دور دراز شہروں سے امام کی مدد کے لیے جمع کرے گا۔ بعض روایات میں ان کے شہروں کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق ان لوگوں میں 50 خواتین بھی شامل ہیں۔ امام زمانہ کے اصحاب کی خصوصیات کو روایات کے مطابق 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ظاہری شکل و صورت کی خصوصیات، یعنی ان کی جسمانی خصوصیات وغیرہ۔ ان کی ظاہری شکل کے بارے میں بعض روایات اس طرح سے بیان ہوتی ہیں کہ جو ان کی عمر کی حد کو بیان کرتی ہیں۔ ان میں سے اکثر جوان ہیں۔ مثال کے طور پر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم کے اصحاب سب جوان ہیں اور ان میں کوئی بوڑھا نہیں ہے، سوائے آنکھ میں تنکے کی طرح اور کھانے میں نمک کی طرح، یعنی بہت ہی کم۔ اور بعض دیگر حدیث میں ان اصحاب کی جنس پر بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ 50 خواتین شامل ہوں گی، اور دیگر احادیث میں ان کی جسمانی طاقت سے متعلق خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ ان میں سے ہر ایک کو 40 آدمیوں کی طاقت کے برابر قوت عطا کی جائے گی، اور ان کا دل فولاد کے ٹکڑے سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اور اگر وہ لوہے کے پہاڑوں کی طرف رخ کریں تو وہ انہیں بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ بہت سی روایات میں امام زمانہ کے خاص اصحاب کی روحانی اور جذباتی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے، یعنی علم و معرفت، ایمان، خوف خدا، طہارت و پرہیزگاری، سارت و بصیرت، عبادت و بندگی، خدا کی طرف توجہ، دعا و ذکر اور استغفار اور صبر و تحمل اور صرف و صدر جیسی صفات حضرت مہدی علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہوں گی۔ بعض اوقات ان کا تذکرہ حقیقی توحید پرستوں کے طور پر بھی کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے خالص توحید حاصل کر لی ہے۔ 3 خصوصیات میں دوسری خصوصیت طہارت و تقویٰ ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب ہر قسم کے فساد سے پاک ہوں گے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام امام مہدی کے خاص اصحاب کی ان خصوصیات کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو نفاق کی آلودگیوں سے پاک کر دیا ہے، ان کے قلوب فتنے کے اندھیروں سے پاک ہیں، ان کی روحیں دین کے احکام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ رسم حق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اہل حق کی راہ پر قدم بڑھا چکے ہیں۔ تیسری اور سب سے آخری خصوصیت کہ جو امام مہدی علیہ السلام کی کابینہ میں ان کی عالمی حکومت کے مثالی انتظام کے لیے
تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سائنس اور علم کی باکمال صلاحیتیں موجود ہیں۔ سائنس کے جسے عربی زبان میں علم کہا جاتا ہے، دنیا کو غیر سائنسی نظام سے نہیں سنبھالا جا سکتا، یعنی علم کے بغیر نہیں سنبھالا جا سکتا۔ ہر شعبے میں اس کے متعلقات کا علم۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا سائنسی نظام اسلامی معیارات پر مبنی ہے۔ سائنسی نقشہ نظر سے اعلیٰ درجے پر امام عالی مقام ان کی فضیلت اور سائنسی کمالات کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ پس ان فتنوں میں اس گروہ کو اس طرح سے چمکا دیا جائے گا کہ جیسے لوہار کے ہاتھ سے تلوار چمکائی جاتی ہے۔ ان کی آنکھیں قرآن کے نور سے چمکائی جائیں گی اور ان کے کانوں میں تفسیر ڈال دی جائے گی اور انہیں حکمت کا پیالہ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ ایک روایت میں اس گروہ کے لیے امام کے حضور پہنچنے کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا گیا کہ وہ محراب میں ہیں یا دنیا کے مشرق و مغرب میں اپنے بستروں پر ہیں، امام کی پکار سنتے ہیں، بس ایک بار آواز ان سب تک پہنچتی ہے اور وہ سب اس طرح لپکتے ہیں کہ گویا پلک جھپکنے میں سب کے سب امام کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی مزید دلچسپ تاریخی، علمی اور تحقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔